حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے ایک اور شخص پیدا کیا، اس کا نام بھی عمران تھا۔ یہ عمران بھی بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی انتہائی نیک اور بلند پایہ مقام کی حامل خاتون تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حسنہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے۔ حضرت حسنہ کے دل میں ماں کی ممتا کا ولولہ اٹھا، چنانچہ انہوں نے اس وقت اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور وہ امید سے ہو گئی۔ اس پر انہوں نے اللہ کے ہاں نظر مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس میں اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی، یعنی وہ بچہ اللہ کے نام پر وقف ہوگا اور بیت المقدس میں عبادت الہی میں مصروف رہے گا۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی نظر مانتے ہوئے انہیں بیت المقدس کی نظر کر دیتے تھے۔ وہ ہیکل سلیمانی میں عبادت گزار رہا کرتے تھے۔ ان کی نگرانی میں یہ بچے مسجد کی خدمت کرتے، زائرین کی خدمت کرتے، عبادت میں مصروف رہتے اور توریت لکھ لکھ کر اسے آگے پھیلاتے۔ یوں وہ دین کی خدمت میں مصروف رہتے۔ اب جناب عمران کی زوجہ حسنہ نے جو نیت کی وہ تو بڑی نیک تھی، لیکن جب حسنہ کی ہاں ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہ تھا بلکہ بچی تھی۔ اس بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی میں ان دنوں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے یعنی حجرے ہوا کرتے تھے۔ ان حجروں میں یہود کے علماء عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچی اور مسجد یا ہیکل سلیمانی میں جانے کے قابل ہو گئی تو سوال پیدا ہوا کہ ہیکل میں ان کا نگران کون ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں اللہ کے نبی تھے اور وہ بھی ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے اور وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ ان کی خواہش تھی کہ وہی حضرت مریم کے کفیل بنے۔ حضرت مریم یتیم ہو گئی تھی۔ ان کے والد گرامی حضرت عمران فوت ہو گئے تھے۔ اب ہیکل میں جو دیگر یہود کے علماء اور عبادت گزار تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کی سرپرستی کا اعزاز حاصل کرے۔ اس پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا اور استحقاق کی باتیں ہونے لگی۔ بالآخر طے یہ پایا کہ ایسے سب حضرات جو حضرت مریم کی کفالت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنا اپنا قلم جن سے وہ توریت لکھا کرتے تھے کسی بہتی ندی میں پھینک دے۔ ان میں سے جس شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے اور اپنی جگہ قائم رہے تو وہی شخص مریم کی پرستش کا حقدار ہوگا۔ اس خرق عادت معاملے کو اختیار کر کے سب نے اپنی اپنی قلمیں ندی میں پھینکی۔ چنانچہ ندی کا پانی جس طرف جا رہا تھا سب قلمیں اسی طرف بہہ گئی، صرف ایک قلم بہنے سے رک گیا، اور یہ جو رکا تو یہ یقیناً اللہ کے فیصلے کے مطابق تھا۔
چنانچہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے مسئلے پر ہیکل سلیمانی کے عبادت گزاروں کا باہم جھگڑا اس لیے تھا کہ آل عمران کو بنی اسرائیل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ قرآن میں آل عمران کی فضیلت کا ذکر موجود ہے اور سورۃ العمران کا نام بھی اس فضیلت کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔